آپ سے کوئی جنگ نہیں لڑنا چاہتے. آپ سیاست میں آتے ہیں پھر کہتے ہو ہمیں سیاست میں گھسیٹتے کیوں ہو. بابا ہم آپ سے کہہ رہے ہیں سیاست میں آتے کیوں ہو. زبان سے بات نہیں بنتی، عمل اور کردار سے ایک تاثر بنتا ہے. اگر آپ نے اس تاثر کو توڑنا ہے تو اپنے کردار اور عمل کو تبدیل کرنا ہوگا، اس میں انقلابی تبدیلی لانے ہوگی. خیریت ہو جائے گی. آپ ہماری فوج، آپ ہماری اسٹیبلشمنٹ، آپ ہماری بیوروکریسی سر آنکھوں پر، یہ پاکستان کے ناگزیر ادارے ہیں. لیکن وہ انصاف کے لیے ہے، وہ حقدار کو حق دینے کے لیے ہیں، حقدار سے حق چھیننے کے لیے نہیں. تمام علماء کرام، تمام مکاتب فکر، جمعیت علماء اسلام، وفاق المدارس العربیہ، یہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ پاکستان میں ایک پرامن نظام ہونا چاہیے. کوئی پارٹی اپنے منشور کے لیے جد جہد کرتی ہے تو پرامن جد جہد. عدم تشدد کا فلسفہ حضرت شیخ الہند نے دیا تھا. آج ہم ہی ہیں کہ جو اپنے حضرت شیخ الہند کے فلسفے کا انکار کر رہے ہیں. آج ہم ہی ہیں کہ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، حضرت مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ، اور اس کے بعد کے سارا سلسلہ جو پاکستان کے جمہوری نظام سے یا اس سے قبل ہندوستان کے جمہوری نظام سے وابستہ تھا، ان پر فتوے صادر کر رہے ہیں ہم لوگ. یاد رکھیں، آج آپ نے جو پگڑی پہنی ہے اور جو لباس میں آپ بیٹھے ہیں، اس کو بھی سند چاہیے. بغیر سند کے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. سیاست بھی اس میں ہماری ایک سند ہے. جس طرح شریعت میں سند ہے، اسی طریقے سے سیاست میں بھی سند ہے، اسی طریقے سے طریقت میں بھی سند ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ حدیث کے حوالے سے تو کہیں کہ یہ میری سند اور بالکل سلسلۃ الذہب اور بڑی ثقہ قسم کی میری روایت ہے اور اس بنیاد پر میں قرآن و حدیث پیش کر رہا ہوں، لیکن سیاسی حوالے سے میرے اکابر غلط تھے. سیاست شریعت نہیں ہے. سیاست کو آپ نے اسلام کے دائرے سے نکال دیا ہے اور اپنی جہالت کو جہاد کہہ کے ہم پہ مسلط بھی کرتے ہو. سیاست انبیاء کا وظیفہ ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ آخر ولا نبی بعد وسیکون بعد خلفاء. بنی اسرائیل کی سیاست تو انبیاء کیا کرتے تھے. تو کیا معنی ہوا؟ یعنی بنی اسرائیل کی ملی اور قومی اور مملکتی زندگی کا تدبیر و انتظام انبیاء کرام کیا کرتے تھے. سیاست القیام بالشیء بما یصلحہ، کسی چیز کا اس طرح وجود پذیر ہونا جو اصلاح کا ذریعہ بنے. اور ہمارے اکابر نے سیاست کو فروغ دیا ہے. جس طرح کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي،
اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے دین کو بطور نظام حیات کے پسند کر دیا۔ اب ہمارے حضرات ہیں، ہمارے اکابر ہیں، ہمارے اساتذہ ہیں جو اس کی تعبیر کرتے ہیں کہ اکمال دین باعتبار احکامات و تعلیمات کے ہے، احکامات و تعلیمات کے اعتبار سے دین مکمل ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اتمام نعمت اس کامل اور مکمل دین کے اقتدار کا نام ہے۔ کوئی چیز جب مطلق ذکر ہوتی ہو تو خارج میں اس کا فرض کامل مراد ہوتا ہے، تو نعمت کا فرض کامل وہ اس دین کامل کی حاکمیت ہے، اس کا اقتدار ہے، اور دین اسلام کو بطور نظام حیات کے اللہ نے پسند کیا ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص جب ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس لائی گئی اور آپ نے چہرے پر ڈالی، فارتد بصیرا، اور آپ بینا ہوئے، تو پوچھا کہ یوسف کو کہاں چھوڑ آئے ہو؟ تو اس نے جواب میں کہا ملک مصر، وہ تو مصر کا بادشاہ ہے، مصر کے بادشاہ کے طور پر چھوڑ کے آیا ہوں۔ پھر پوچھا علی ای دین ترکتہ، ملک مصر علی ای دین ترکتہ، قال ترکتہ علی دین الاسلام، میں نے اسلام کو نافذ کرتے ہوئے دین اسلام پر ان کو چھوڑا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا الآن تمت النعمہ، اب نعمت تمام ہو گئی، مکمل ہو گئی۔ اب یہ علوم آپ کے اور ہمارے نہیں تو کس کے ہیں؟ ہم نے سیاست ان کے حوالے کر دی کہ جن سے اگر پوچھا جائے کہ سیاست کس زبان کا لفظ ہے تو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ سیاست کون سی زبان کا لفظ ہے۔ کیا یہاں پر ہم انبیاء کے وارث نہیں ہیں؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما بل ورثوا العلم۔ اس علم میں اگر شریعت بھی ہے اور طریقت بھی ہے تو پھر سیاست بھی ہے، باہم متلازم ہیں، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ تو ہمیں اپنے اکابرین کے طرز عمل کو اپنانا ہوگا، اور یاد رکھو ہمارے اکابرین نے ہمیں کیا دیا ہے؟ ایک نظریہ اور عقیدہ دیا، اور ایک اس نظریہ اور عقیدے کے لیے کام کرنے کا منہج اور رویہ دیا ہے۔ اس اعتبار سے جمعیت علماء کو سمجھو، اس اعتبار سے وفاق المدارس کو سمجھو، مدارس کی تاریخ کو سمجھو، مدارس کے وجود کو سمجھو، اس کی ضرورت کو سمجھو۔ یہی چیزیں آج کے اس اجتماع کا موضوع ہیں، اور میں نے جو اپنی گفتگو کی، یقیناً میں شاید اپنی کم علمی کی وجہ سے اس کا حق ادا نہیں کر سکوں گا، لیکن آنکھیں بند کر کے اپنے اکابر کا اعتماد کروں گا۔